سے مدد مانگتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم مدد بھی مانگتے ہیں تو علی کو پانے کی مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا بہت سے قرآن کا مطالعہ اگر قاری قرآن کرے تو اسے سمجھ آئے کہ جس قرآن کا آغاز نقطۂ بائے بسم اللہ سے ہوتا ہو، جب قرآن شروع ہی علی کے نام سے ہوتا ہے تو انجام تک ہمیں ذکر علی ملتا ہے۔ کبھی اس کی جنگوں کا ذکر ہے، کبھی اس کے صبر کا ذکر ہے، کہیں اس کی زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں اس کے بچوں کی قربانی کا ذکر ہے، کہیں اس کے صبر کا ذکر ہے، کہیں اس کی عدل کا ذکر ہے، کہیں اس کی عدالت کا ذکر ہے، کہیں اس کی جلالت کا ذکر ہے، کہیں قبر میں ہونے والے سوالوں کا ذکر ہے، تو ہم کیسے ولایت علی سے جیتے جی پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور جس یوم الدین کی بات کرتے ہیں، مالک یوم الدین، قرآن نے اگر کہہ دیا ہے کہ تو دین کے یوم کا مالک ہے، تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن دین کو مکمل کیا گیا، کہ جب حجت الوداع کے موقع پہ میرے پاک رسول نے اصحاب کو دین مکمل ہونے کی خبر سنائی، ان پہ حج فرض کیے، ان پہ زکوٰۃ فرض کی، ان پہ خمس فرض کیے، ان پہ نمازیں فرض کی، بس اتنا ہی تھا۔ جب آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر اللہ نے ایک آیت نازل کی اور اپنے رسول کو کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول ان سے کہہ دے، ان کو بتا دے، ان پہ پہنچا دے، ان کو تبلیغ کر دے کہ آج کے دن اگر تو نے یہ آیت نازل نہ کی تو تو نے رسالت کا صلہ نہ پایا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ تاریخ کہتی ہے علی کا ہاتھ بلند کر کے نبی پاک کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا حیدری۔ ہمیں تو نماز میں علی کا ذکر ملتا ہے، یوم الدین کے حوالے سے ملتا ہے، اور صراط المستقیم کے حوالے سے ملتا ہے، امام المتقین کے حوالے سے ملتا ہے۔ اور اسی نماز میں ہم جب اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہیں دعائیں قنوت میں اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہم ظالمین کا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں سے مت اٹھانا جن پہ تم نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ کیا انصاف ہے کہ مولا علی کا ذکر، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، جس کو سننا عبادت، اس کے ذکر سے مولوی کی اذان، اس کے ذکر سے مولوی کی نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ اور ولایت علی پہ قائم رہنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کے بعد حدیث سے کریں تو آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان جوانوں کے لیے ہے کہ جب مولا علی کی والدہ ماجدہ ان کا وصال ہوتا ہے تو نبی پاک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، آنکھوں میں اشک ہے۔ تاریخ متبرہ میں لکھا ہے کہ نبی پاک اشکبار آنکھوں سے اٹھتے ہیں، اپنا ایک کرتا مولا علی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اے علی اپنی والدہ کا کفن میرے اس کرتے سے بنانا۔ آتے ہیں نبی پاک، یہ پہلی وہ عورت ہے، یہ پہلی وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ان کی قبر میں لیٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں اور لہک کو کہتے ہیں اے لہک ٹھنڈی رہنا۔ ایک مرتبہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لہک ٹھنڈی رہنا کہ آج تمہارے سپرد میں اس ہستی کو کر رہا ہوں کہ جس نے جیتے جی میری ماں کے نہ ہونے کا احساس مجھے نہیں ہونے دیا۔ تاریخ کہتی ہے مولا علی جب اپنی والدہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ہستی رسول خدا ہے کہ جس نے ان کو تھام کے اپنی ماں کی طرح گود لحد میں اتارا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، اور جب اوپر آتے ہیں تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں، رسول کی تمام حرکات پہ نظریں ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے
रसूल पाक उसी कब्र पे लेटे हैं और कुछ